جو اس وقت پاکستان جس سیکیورٹی صورتحال سے گزر رہا ہے اس میں سیکیورٹی کمیٹی کے اندر کوئی بڑے اور اہم فیصلے ہونا متوقع تھے، تو آپ سمجھتی ہیں کہ بڑے فیصلے سے مراد کوئی بڑا آپریشن ہے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں یا حتیٰ کہ افغانستان کے اندر بھی، اور ایسی صورت میں کیا پاکستان کے لیے مشکلات میں مزید اضافہ نہیں ہوگا؟ ابھی تو قبل از وقت ہوگا یہ کہنا کہ کیا ایگزیکٹ اسٹریٹجی ہوگی، لیکن یہ خوشائند بات ہے کہ یہ کمیٹی نے اس طرح سے ایک اسٹیٹمنٹ دی، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پہ ایک نیشنل پولیٹیکل کنسنسس ہونا چاہیے، جو آپ نے بھی جس کا ذکر کیا کہ پی ٹی آئی اور جو اور بھی اپوزیشن پارٹیز ہیں ان کو اس میں شامل نہیں کیا یا وہ خود نہیں آئے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ دیکھیں نیشنل کنسنسس کے بغیر بہت مشکل ہوگا ایک افیکٹو کاؤنٹر انسرجنسی اور کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی کو امپلیمنٹ کرنا، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ بات سب جانتے ہیں، تو ضرورت اس کی ہے کہ دونوں سائڈ لچک دکھائیں، حکومت بھی اور پی ٹی آئی بھی، اس لیے کہ یہ پاکستان کی سلامتی کا معاملہ ہے، تو اس میں سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گی کہ ایک افیکٹو کاؤنٹر ٹیررزم یا کاؤنٹر انسرجنسی پالیسی کے مختلف پہلو ہوتے ہیں۔ ایک پہلو جس کا آپ نے ذکر کیا جو کہ فوجی کارروائی، ملٹری ایکشن، لا انفورسمنٹ، دوسرا اس کا جو اہم پہلو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی حمایت حاصل کرنا، جن علاقوں میں آپریشن ہوتا ہے یا ایکشن لیا جاتا ہے وہاں پر لوگوں کی کمیونٹی کی حمایت لینا اہم ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے، اس کے بغیر آگے گاڑی نہیں چلتی۔ تو اس کے لیے ایک سیاسی پہلو بھی ہوتا ہے ایک اسٹریٹجی کا، جو فی الحال مجھے نظر نہیں آ رہا، ہو سکتا ہے کہ جب یہ بات آگے جائے گی تو شاید یہ پہلو بھی ظاہر ہوگا۔ اور ساتھ ساتھ میں سمجھتی ہوں کہ انٹیلیجنس کو بہتر بنانا، اس لیے کہ جس قسم کے انسیڈنٹس ہوئے ہیں تو ان سے تو لگتا یہ ہے کہ انٹیلیجنس ہماری اتنی اسٹرانگ نہیں تھی جتنی اس کو ہونا چاہیے، تو ابھی کام بہت باقی ہے، اور یہ واقعی بہت ہی ظاہر ہے اہم ایشو ہے پاکستان کے لیے، اور اس کے لیے میں پھر سے دہراؤں گی کہ نیشنل کنسنسس بہت ضروری ہے، اہم ہے، لازمی ہے۔ بظاہر تو ڈاکٹر صاحبہ نیشنل کنسنسس سے مراد کم از کم پی ٹی آئی کی حد تک یہ ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کو جیل سے رہا کیا جائے، چاہے پیرول پہ، چاہے ضمانت پہ، یا بری کیا جائے مقدمات سے، تو آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہونا ممکن ہے اور ایسا ہونا ضروری ہے؟ یہ تو آپ کو صرف حکومت بتا سکے گی یا ہماری فوجی قیادت ہی بتا سکے گی، لیکن یہ ضرور ہے کہ پی ٹی آئی کو دیکھنا چاہیے کہ اس طرح کے ڈیمانڈز پہلے سے ہی کرنے اور اپنی شرکت کو اس طرح سے کنڈیشنل بنانا، میں سمجھتی ہوں اس پہ ان کو نظر ثانی کرنی چاہیے۔ بہتر یہ ہوگا کہ وہ شرکت کریں، وہ اس کا حصہ بنے۔ دیکھیں جس صوبے میں اتنے زیادہ ٹیررسٹ اٹیکس ہو رہے ہیں بلوچستان کے علاوہ، وہ تو کے پی ہے، اور کے پی تو پی ٹی آئی کی حکومت ہے وہاں، تو پی ٹی آئی کی رضامندی کے بغیر، ان کی کوآپریشن کے بغیر میں سمجھتی ہوں کہ افیکٹو کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی امپلیمنٹ اور ایکسیکیوٹ نہیں ہو سکتی۔ تو اب یہ دونوں سائڈز کو اس بات کا احساس تو ہے، لیکن دونوں سائڈ ابھی وہاں نہیں پہنچے جہاں میں سمجھتی ہوں ملک کی خاطر ان کو پہنچنا چاہیے۔ کسی قسم کی یعنی کہ کوئی راپوشما ہونا چاہیے، کوئی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، تاکہ وہ تعاون مل سکے ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو اس صوبے میں جہاں پر دہشت گردی اتنی بڑھ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا آرمی چیف نے بھی آج کی بریفنگ یا خطاب جو بھی کہیں اس میں کہا کہ ملکی سلامتی سے بالاتر کوئی ایجنڈا، تحریک یا شخصیت نہیں۔ آپ آرمی چیف کے اس بیان کو کیسے دیکھتی ہیں؟ کیا یہ ایک سیاسی بیان ہے یا کیا ایک قومی سلامتی کے پہلو سے یہ بات درست ہے؟ نہیں، میں سمجھتی ہوں کہ ان کا مقصد یہی تھا کہنے کا کہ یہ بات جو ہے اس کو سب ڈسپائٹ پولیٹیکل ڈفرینسز اس کو پرائیورٹی ملنی چاہیے، اور مختلف پولیٹیکل پارٹیز یا اسٹیک ہولڈرز کو اپنی سیاست ایک طرف رکھنی چاہیے اور ملک کی سلامتی جو ہے اس کو ترجیح دینی چاہیے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ تو بالکل مناسب بات۔ اچھا، اگر کوئی آپریشن جو کہ ویسے بھی جاری ہیں، اگر یہ حالات زیادہ خدا نخواستہ بگڑتے ہیں اور
حکومت کی طرف سے, ریاست کی طرف سے سخت رد عمل دیا جاتا ہے آپریشن کی صورت میں یا کراس بارڈر کینیٹک ایکشنز کی صورت میں, تو اس میں امریکہ کی طرف سے ہمیں کوئی توقع رکھنی چاہیے کہ امریکہ ہمارے اس حق کو تسلیم کرے گا اور ہمیں سپورٹ بھی کرے گا؟ میں نہیں سمجھتی کہ امریکہ کو کوئی دخل کرنا چاہیے, نہ ہی ہمیں اس کو انوالو کرنا چاہیے. یہ تو ڈیزاسٹر ہوگا. میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہمارا مسئلہ ہے. یہ ہمیں کسی اور ملک کو اس میں ملوث یا انوالو کرنے کی ضرورت نہیں. اچھا, آخر میں کوئکلی, جو بلوچستان میں واقعات ہو رہے ہیں جس میں BLA بڑی متحرک ہے اور وہ ہمارے پڑوسی ملک چین کے حوالے سے اور CPEC کے حوالے سے بڑی جارحانہ سٹیٹمنٹس بھی جاری کر رہی ہے کالعدم تنظیم BLA جو ہے, تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا اسٹریٹجیکلی امریکہ جو ہے BLA کی ان سرگرمیوں کے حوالے سے کوئی خاص پوزیشن اپنائے گا؟ یہ تو صرف امریکن اتھارٹیز ہی آپ کو اس کا جواب دے سکتے ہیں. مجھے تو معلوم نہیں کہ امریکہ کی کیا پوزیشن ہوگی, مگر مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہم امریکہ کو ہر چیز میں کیوں گھسیٹتے ہیں. یہ ایک مسئلہ ہے جس میں کہ بھارت ملوث ہے, تو ہمارا تو فوکس ادھر ہونا چاہیے. امریکہ کہاں سے آ گیا ہے؟ بہت شکریہ ڈاکٹر ملیحہ لودھی, سابق سفیر پاکستان, صحافی پروگرام کو وقت دینے کا. اعزاز سید, آپ نے سنا آج آرمی چیف نے بھی بھرپور خطاب کیا ہے اور کچھ میں نے جملے تو پڑھے ہیں جو انہوں نے بولے. پاکستان کو ہارڈ سٹیٹ بنانے کی ضرورت ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم کب تک ایک سافٹ سٹیٹ کی طرز پر بے پناہ جانوں کی قربانی دیتے رہیں گے. یہ ہارڈ سٹیٹ اور سافٹ سٹیٹ سے کیا مراد لے رہے ہیں ہمارے آرمی چیف؟ مجھے نہیں پتا اس کانٹیکسٹ میں ہارڈ سٹیٹ بنانے کی بات کی ہے انہوں نے. میرے خیال میں جو کانٹیکسٹ ہے, جس طرح بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کی ایک ویو ہے, اوور آل پاکستان میں بھی, کراچی میں, پنجاب میں بھی آپ نے دیکھا ایک ویو ہے, تو میرے خیال میں یہ اس سارے معاملے کو ہارڈ طریقے سے نمٹنے کی بات کر رہے ہیں. ادروائز تو ہارڈ سٹیٹ کی جو کانوٹیشن ہے وہ کوئی اتنی پازیٹیو کانوٹیشن نہیں ہے. جو مجھے سمجھ میں آ رہی ہے وہ تو یہی ہے کہ شاید اس کا مطلب یہ ہے. سافٹ سٹیٹ تو دیکھیے دو طرح کا سٹیٹ کا رخ ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے اپنے عوام کی طرف وہ سافٹ ہونا چاہیے, اپنے نیبرز کی طرف بالکل سافٹ ہونا چاہیے, کیونکہ آپ نے عوام کے ساتھ رہنا ہے. عوام جو ہے وہ اپنے حکمران چنتی ہے, ووٹ ڈالتی ہے, ایک ڈیموکریٹک پروسیس میں ہوتی ہے, تو عوام کے ساتھ تو آپ ہارڈ نہیں ہو سکتے. اب یہ میرے خیال میں بات ہو رہی ہے ٹیررسٹ کی, جن سے ہارڈ انداز میں نمٹنے کی بات آپ کر رہے ہیں. لیکن اعزاز سید, یہ اس سے مراد یہ بھی لی جا سکتی ہے کہ پاکستان کو سخت ملٹری ایکشن لینا ہوگا بڑے پیمانے پہ, اور کیا افغانستان کے اندر بھی کینیٹک آپریشنز کر سکتے ہیں؟ آج کی جو کمیٹی کی میٹنگ ہے اس کے اعلامیے سے تو نہیں لگتا کہ کوئی بڑا فیصلہ ہوا ہے, ماسوہ اس کے کہ 2014 کے نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد کی بات کی گئی ہے. تو کیا سچویشن ہو سکتی ہے؟ کمیٹی کا اجلاس کتنا اہم تھا ان اہم فیصلوں کے لیے, یا اس کی اگر نہ بھی ہوتا تو کوئی فرق نہ پڑتا؟ میرا یہ خیال ہے کہ کمیٹی کا اجلاس بہت زیادہ اہم ہو جاتا, یا اس کی بہت زیادہ اور بھی اہمیت ہو جاتی اگر اس میں جو پارلیمنٹ سے باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی شامل کرنے کی دعوت دیتے آپ. اپوزیشن کو شاید گورنمنٹ کنونس نہیں کر پائی, اور شاید اسٹیبلشمنٹ بھی کنونس نہیں کر پائی. اگر یہ ایک نیشنل امپورٹنس میٹنگ تھی تو محمود خان اچکزئی صاحب کو آپ گورنمنٹ وفد بھیجتی. ہم نے نہیں دیکھا کوئی وفد گیا ہے محمود خان اچکزئی سے ملنے, ہم نے نہیں دیکھا کوئی وفد گیا ہے اختر مینگل سے ملنے, ہم نے نہیں دیکھا کوئی وفد گیا ہے ایون PTI سے ملنے. آلدو کہ PTI کا ایک جو سٹینس ہے وہ ہمیں نظر آیا کہ انیشلی انہوں نے لکھ کے دیا تھا کہ ہم میٹنگ کریں گے, اور آپ کو یاد ہو کہ یہ میٹنگ بلانے میں جو انیشلی موو کی تھی وہ PTI نہیں کی تھی, لیکن ایٹ دی 11th آور ظاہر ہے PTI نہیں آئی. تو ایٹ لیسٹ کیا یہ درست فیصلہ تھا PTI کا سیاسی طور پہ؟ میرا نہیں خیال کہ سیاسی طور پہ, میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے حوالے سے یہ درست فیصلہ نہیں تھا. اس وقت دیکھیے پاکستان کے 2 صوبوں میں باقاعدہ جنگ ہو رہی ہے, اس سے نمٹنے کے لیے PTI کے پاس برین ہے, PTI کے پاس جو سب سے زیادہ اکثریت ہے وہ خیبر پختونخوا میں ہے, پنجاب میں بھی اکثریت ہے یہ نہیں, لیکن PTI اپنی ریکمنڈیشنز ایسی دے سکتی تھی
جس کے ذریعے پی ٹی آئی کی وزڈم کا اس پارلیمنٹ کو، اس میٹنگ کو فائدہ ہوتا. مگر کیا پی ٹی آئی کا جو سپورٹ بیس ہے خیبر پختونخوا میں، جو عوام جنہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے اوور ویلمنگ میجورٹی کے ساتھ اس پروونس میں، کیا وہ چاہتے ہیں کہ بغیر کسی پولیٹیکل سٹیبلٹی کے اور عمران خان کی رہائی کے پی ٹی آئی بھرپور انداز سے قومی سلامتی کمیٹی کی فیصلہ سازی میں حصہ بنے؟ دیکھیں وہ انہوں نے تو ظاہر کر دیا نا کہ وہ نہیں چاہتے ایسا. یہ تو بات میرے خیال میں چاہتے نہ چاہتے کی بات نہیں، ہم تو ایک بات کر رہے ہیں کہ جو ہوا ہے یا نہیں ہوا، اور جو ہونا چاہیے تھا انفارچونیٹلی وہ نہیں ہوا کہ ایک نیشنل کوہیژن. لیکن پی ٹی آئی پھر بھی اپنے لوگوں کی نمائندگی تو کرتی ہے، ظاہر ہے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. ٹھیک ہے. محمد کاظم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کاظم صاحب، کیا صورتحال ہے اور کیا توقعات ہیں، امیدیں ہیں اس سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس سے؟ اب تو اعلامیہ بھی سامنے آ گیا ہے، بظاہر تو کوئی اتنا بڑا فیصلہ نہیں ہوا، مگر ایگزیکٹلی ہو کیا رہا ہے آن گراؤنڈ؟ دیکھیں، بلوچستان میں جو صورتحال ہے وہ گزشتہ سال سے مطلب یہ جو سنگین بدامنی کے واقعات ہیں ان میں اضافہ ہوا ہے، اور اس سال ابھی تک جو 3 مہینے ہو رہے ہیں اس میں تو بہت زیادہ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. اور پھر یہ جو ملیٹنٹس آرگنائزیشن ہے جو بلوچ، ان میں سے 3-4 جو بڑے ہیں جو مؤثر ہیں، انہوں نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ وہ اکٹھے ہوں گے اور اکٹھے ہو کے کارروائی کریں گے. تو اس لحاظ سے گزشتہ چند دنوں میں تو بہت بڑے واقعات ہوئے کہ ٹرین والا ہوتا آئی جیکنگ، اور پھر اس کے 6 روز بعد ادھر نوشکی میں بھی ایک بہت بڑا حملہ ہوا سیکورٹی فورسز کے قافلے پہ. تو اس حوالے سے تو صورتحال تشویشناک ہے. باقی جہاں تک آپریشنز کی بات ہے، وہ تو مطلب گزشتہ 2 دہائیوں سے چل رہے ہیں. مطلب آپریشن مختلف کوئی ٹارگیٹڈ آپریشنز ہیں، کبھی کبھی مطلب بہت زیادہ جو ہے نا ان کی اس میں انٹینسٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور کبھی کم، لیکن یہ تسلسل کے ساتھ جاری ہیں. ٹھیک. اب زیادہ سے زیادہ یہ کریں گے کہ ان کی جو انٹینسٹی کو مزید بڑھائیں گے. تو ابھی تک کوئی 20 سال ہو گئے ہیں، تو اس میں یہ ختم نہیں کیا جا سکا. صحیح. اب یہ دیکھنا ہوگا کہ آگے کیا فیصلے ہوں گے اور اس کے نتیجے میں کیا یہ اس کو ختم کیا جا سکے گا کہ نہیں کیا جا سکے گا. ٹھیک. اچھا محمد کاظم صاحب، یہ آرمی چیف نے یہ بھی آج اپنی بریفنگ کے دوران کہا کہ ہم کب تک ایک سافٹ اسٹیٹ کی طرح بے پناہ جانوں کی قربانی دیتے رہیں گے، ہم گورننس کے گیپس کو کب تک افواج پاکستان اور شہداء کے خون سے بھرتے رہیں گے. گورننس کے گیپس، تو بلوچستان میں گورننس کے کون سے گیپس ہیں اور ان گیپس کا ذمہ دار کون ہے آپ کے خیال میں؟